تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حدید کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اعلی حسب ترتیب۔ سب سے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج، جانتا ہے وہ اس کو جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین کے اندر۔ وما ینزل من السماء، اور جانتا ہے اس کو جو اترتا ہے آسمانوں سے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وہو معکم، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا پھرنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یقین کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے۔ وانفقوا، اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم یقین نہیں کرتے ہو اللہ کا۔ والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے۔ لتؤمنوا بربکم، کہ تم یقین کرو اپنے رب کا۔ وقد اخذ میثاقکم، اور رسول تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ، اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیتیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال دے تم کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ وإن اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم، اور کیا ہوا تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من، وہ، انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، فتح کے بعد، وقاتلوا، اور قتال کیا۔ وکلا وعد اللہ الحسنی،
اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہاں پہ سورہ حدید کا پہلا رکوع اور اس کی 10 آیتیں مکمل ہوئی۔ سورہ حدید مکیۃ، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیاتہا، اس کی جو آیتیں ہیں 29 آیتیں ہیں، رکوعاتہا 40، اس کے 4 رکوع ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس سورت کا نام جو ہے سورہ حدید رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر ایک لفظ آئے گا حدید کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، یہ جو ہے ہم نے لوہے کو اتارا اور اس کے اندر سخت جنگ ہے۔ تو اس لفظ کو لے کر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے، حدید بمعنی لوہا۔ مکیۃ، یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 29 آیتیں، آیت معنی نشانی، یعنی ہر آیت اس میں اللہ کی توحید اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانی ہے۔ رکوع جو ہے، رکوع یہ جو ایشیا کے قاری تھے، یہ ان حضرات نے قرآن مجید میں لگائے تھے، اور ان کا مقصد تاکہ قرآن مجید کے مضامین کو آسانی سے ضبط کیا جا سکے اور حفظ کے اندر آسانی ہو، اس لیے بعض نسخوں کے اندر رکوع ہوتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ رکوع جو ہے پیغمبر علیہ السلام اور اسلاف کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں قراء حضرات نے لگائے ہیں حفظ وغیرہ کی آسانی کے لیے۔ سورہ حدید، اس سے ماقبل سورہ واقعہ تھی، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ تو ان دونوں میں ربط، مختلف ربط بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک ربط یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تھا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، اور اس سورت کے شروع میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح ہر وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور زمین میں وہ بیان کرتی ہے۔ تو تمہیں ایک جس چیز کا حکم دیا گیا ہے گزشتہ سورت کے آخر میں، وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ خاص ہو، اور وہ ایسا حکم ہے کہ جو تمہارے علاوہ پوری کائنات کر رہی ہے، اور وہ ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر تم نہ کرو تو کوئی اللہ کی تسبیح کرنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر تم نہ کرو تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرنے والا ہے۔ تو اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہوا کہ تسبیح کا حکم جو پوری کائنات جس عمل کے اندر اور جس عبادت میں مصروف ہے، اس عبادت کا حکم جو ہے انسانوں کو دیا گیا۔ دوسرا ربط اس کا ماقبل کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ ماقبل سورہ واقعہ میں بیان تھا توحید کا، اور اس میں سورہ حدید میں توحید کے اشاعت کے 2 بڑے اسباب، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بیان ہے کہ توحید کو آپ جو ہے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے دنیا میں کیسے مشہور کرو گے۔ تیسرا ربط پیچھے صورت میں توحید کا بیان تھا، اور اس سورہ حدید کے شروع میں اللہ کا تعارف ہے، یعنی توحید کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر قوم نے اور ہر قبیلے والوں نے اور ہر مذہب والوں نے اپنی اپنی توحید بنائی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کی اپنی توحید ہے، ہندوؤں کی اپنی توحید ہے، یہودیوں کی اپنی توحید ہے۔ تو حقیقت میں توحید کیا ہے؟ تو توحید اللہ کا تعارف ہے، اور وہ اللہ کا تعارف کون سا صحیح تعارف ہے؟ وہ تعارف اللہ کا اس سورت کے اندر کرایا گیا ہے۔ سورہ حدید کی پہلی آیت سبح للہ تسبیح سے شروع ہوئی ہے۔ یہاں سے اس کے بعد پھر 28ویں سپارے میں سورہ حشر آئے گی، اس کے شروع میں بھی سبحہ ہے، تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، اور سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ صف، وہ بھی سبحہ تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے جو یسبح سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون کے بعد تغابن ہے جو یسبح سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں، حدید ہے، حشر ہے، صف ہے، جمعہ ہے اور تغابن، جو تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور ان مسبحات کے متعلق حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک ان
مسبحات کو نہ پڑھ لیتے، یعنی ان 5 صورتوں کی آپ تلاوت نہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ ان 5 صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور وہ آیت جو ہے یہ آگے آ رہی ہے، آیت نمبر جو ہے اس کی 3 ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ جو آیت ہے تو اس آیت کے متعلق ہے کہ یہ 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ تو بہرحال ان 5 صورتوں کے مجموعے کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان میں جو مسبحات 5 میں سے 3 کے شروع میں سبحہ ہے اور 2 کے شروع میں یسبح ہے۔ سبحہ ماضی کا صیغہ ہے اور یسبح حال اور مستقبل کے صیغے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کائنات جو ہے تسبیح کرتی رہی اور تسبیح کر رہی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی، یعنی کوئی بھی ایسا لمحہ، کوئی بھی ایسا وقت، کوئی بھی ایسا دور نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی اللہ کے لیے تسبیح کرنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے اندر تسبیح کرنے والی کھربوں اربوں جو ہے مخلوقیں موجود ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح، سبح یسبح تسبیح، تسبیح کے معنی آتے ہیں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی ذات کو نقائص سے پاک بتلانا، کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، ایسی تمام صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا، اس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شریک سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مشابہت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی ذات کی کونوں اور حقیقت کو جان سکے۔ تو یہ تمام جتنی بھی حدود سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، شکل سے، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جو مخلوق کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، ناتوانی سے پاک ہے۔ تو یہاں سے سبحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات 2 قسم پر ہے، ایک صفات ثبوتیہ، ایک صفات سلبیہ۔ تو ابتدا جو ہے جب توحید کی جا رہی ہے، اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو صفات سلبیہ کے ساتھ سبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نقائص سے پاک بیان کرتی ہیں۔ ما فی السماوات، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں۔ ما فی السماوات، ما جو ہے وہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ غیر ذوی العقول کے ساتھ یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ ذوی العقول کی بنسبت غیر ذوی العقول مخلوق زیادہ ہے، تو اس لیے تغلیباً غیر ذوی العقول کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا تھا اس کو ذوی العقول کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ یہ تسبیح حالی بھی ہے اور تسبیح قالی بھی ہے۔ حال کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جو ہے کائنات کی ہر چیز وہ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا کریٹر اور بنانے والا وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے عیوبات سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ کائنات کے جو بھی شخص جو ہے اس کائنات کے اندر غور کرے گا، جسے سائنسدان غور کرتے ہیں تو اس نظام کے اندر جب غور کرتے ہیں تو ان کی عقلیں جو ہے حیران رہ جاتی ہے۔ تو وہ کائنات کے اندر غور کرنے والا یہ سمجھ جائے گا، کائنات کے اس پیغام کو پڑھ لے گا کہ ہمارا کریٹر اور بنانے والا ہر قسم کے عیوبات اور نقائص سے پاک ہے۔ یہ تو تسبیح حالی ہے جو ہر چیز کر رہی ہے۔ دوسری تسبیح قولی ہے، زبان سے تسبیح کر رہی، زبان کا تو نہیں ان کی، بس وہ تسبیح قولی تسبیح کر رہی ہے، لیکن وہ تسبیح کیسی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
اور نہیں ہے کوئی بھی چیز کائنات میں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح قولی یہ کس طرح کر رہی یہ چیزیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آسمان اور آسمان کے اندر جتنی مخلوق، زمین اور زمین کے اندر جتنی مخلوق اور کہکشائیں، یہ سیارے اور ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں، ان میں سے ہر ذرہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ صفات سلبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ یہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور زمین اور آسمان کی سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے گن گا رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تسبیح اور بڑائی صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ لے کر آ گئے، مبتدا جو ہے معرفہ، خبر بھی معرفہ ہے، تو وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز معنی اسی کا تسلط ہے سب چیز پر، وہی غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اسی کا کنٹرول ہے، کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں سب اس کے کنٹرول میں ہیں، وہ سب چیزوں پر اس کا حکم غالب ہے۔ الحکیم، وہ ایسا طاقتور نہیں ہے کہ اس کے کاموں کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، نہیں، وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، دانشمندی ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے اپنی طاقت کے ساتھ کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی حکمت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کام وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ صفات سلبیہ تھی، یہ آپ کے سامنے دو صفات ثبوتیہ آ گئی، عزیز اور حکیم۔ تو جو ذات تمام چیزوں پر غالب ہے، جس کا حکم تمام چیزوں پر غالب ہے، جس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، تو اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ لہو ملک السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے اور تیسری صفت ہو جائے گی، اللہ ہی کے لیے ہے، حصر آ گیا اس میں کہ یہ اللہ کے علاوہ تمام آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ملکیت اور ملوکیت یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی شہنشاہ ہے۔ تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا اللہ کے علاوہ نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی شہنشاہ ہے، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے خطوں پر بادشاہ بنتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان کی کوئی ملکیت نہیں، کچھ بھی حکومت نہیں ہے، اور یہ تو سب جو ہے کیا نام ہے، ایک ڈھونگ جیسا ایک ڈرامہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھو گے، ایک صفحے پر ایک کی حکومت، ایک صفحے کے بعد دوسرے کی حکومت، تیسرے صفحے پر تیسرے کی حکومت۔ اصل بادشاہت تو وہ ہے اور اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوتا، کبھی اس میں اضمحلال نہیں آتا، کبھی کمزوری نہیں آتی، اور ایسی اقتدار، ایسی بادشاہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات ثبوتیہ اور ایک صفات سلبی کا بیان ہوا۔ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کا بیان، اللہ کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے افعال کا بیان کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے دو فعل یہاں پر بتلائے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فعل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے رہا ہے، چیزوں کو حیات دے رہا ہے، وہ یمیت، اور حیات والی چیزوں کو موت دے رہا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پیچھے آ چکا سورہ واقعہ کے بالکل آخری رکوع میں کہ اگر واقعی تمہارے اختیار کے اندر ہے جان تو ٹھیک ہے، تم پھر اس مردے کے اندر دوبارہ جان ڈال دو، اگر تمہارے اختیار میں جان ہے تو تم جو ہے اس کی جان کو نکلنے سے روک دو، نہ تمہارے اختیار میں روکنا ہے، نہ تمہارے اختیار میں جان کو واپس ڈالنا ہے۔ تو لہذا اس قسم کی جتنے فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور ناولوں اور کہانیوں کے اندر یہ ہندو جو مذہب والے ہیں اور یہ انگریز اور یہ جو ہے گمراہ قسم کے لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو دوبارہ جادو کے ذریعے سے زندہ کر دیا گیا، تو یہ سب بکواسات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کسی کو بھی زندہ کرنے کی اختیار اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے حیات دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
موت دیتا ہے، یہ اتھارٹی اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یحیی و یمیت، لہذا اس قسم کی فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر اس کو ایک نظریہ بنا لینا، یہ شیطان ہے جو انسان کے ایمان کو آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے خراب کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور تو فلم سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ انسان کو دوسرا انسان جادو کے ذریعے سے زندہ کر سکتا ہے، تو جب اس کا یہ ذہن بنتا ہے کہ دوسرا انسان بھی زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندہ کرنے کا اور موت دینے کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، یہ اللہ کی صفات فعلی کا بیان ہے، اس کو صفات اضافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات اضافیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضد کے ساتھ اتصاف اللہ کا صحیح ہو۔ یہاں پر احیاء زندہ کرنے کے ساتھ بھی اللہ کو متصف کیا جا رہا ہے، اور اماتت موت دینے کے ساتھ بھی اللہ کو متصف کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت صفات ذاتیہ ہے، ان صفات میں سے ایک صفت ہے قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بات لازمی بات ہے کہ جو ذات جو ہے وہ کائنات کو بنا رہی ہے اور اس کو عدم سے وجود دے رہی ہے تو اس کو قدرت ہوگی نا، اگر اس کو اس پر قدرت نہیں ہو اس کائنات کے پیدا کرنے پر تو کیسے جو ہے اس کائنات کو پیدا کر سکتی ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ صفت قدرت کے ساتھ متصف ہے، اور اس کی صفت قدرت ایسی عام ہے کہ تمام ممکنات کو شامل ہے، کوئی بھی ممکنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان چلا، یہ 4 صفات ہو گئی ثبوتیہ کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، بادشاہ ہے، قادر ہے، اور 2 صفات فعلیہ کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ایک صفات سلبی کہ اللہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفات اضافیہ ہے، یہ بھی کہ اللہ اول ہے۔ اول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اور کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے تھے اور ازل میں مخلوق موجود نہیں تھی، مخلوق جو ہے وہ حادث ہے اور مخلوق کا وجود ازل سے نہیں تھا۔ امام ابن تیمیہ کے اوپر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں رد کیا، جو اس بات کے قائل ہوئے کہ نہیں مخلوق بھی جو ہے اپنی نوع کے اعتبار سے ازلی ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی یہ ان مسائل میں سے جو انتہائی شنیع اور برے مسائل ہیں۔ تو وہ هو الاول، اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی، انت الاول لیس قبلک شیء، اللہ آپ پہلے ہے اور آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ والآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہیں، سب سے پیچھے، اور اللہ کے بعد ولیس بعدک شیء، آپ علیہ السلام فرمائے آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ ازلی بھی ہے، آپ ابدی بھی ہے، آپ سرمدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گے، اور آپ کے اوپر کبھی بھی نیست اور عدم نہیں آ سکتا۔ مقصد اول اور آخر سے یہ ہے۔ اب یہ ہے کہنا کہ جنتی بھی ہمیشہ رہے گے اور جہنمی بھی ہمیشہ رہے گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخر کیسے ہوئے؟ تو دیکھیں جنتی اور جہنمی جو ہمیشہ رہے گے وہ اللہ کے چاہنے سے رہے گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت اور جہنم کو بھی فنا کر سکتا ہے اور ان کی مخلوقات کو بھی فنا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخر ہے، اللہ جو باقی ہیں، تو اللہ کی بقا کسی پر موقوف نہیں ہے، جبکہ جنتیوں کی اور جہنمیوں کی بقا وہ اللہ کی چاہت پر موقوف ہے۔ اللہ جب چاہے گے اور جنتیوں اور جہنمیوں کو فنا کر دے گے، لیکن اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں ان کو کبھی فنا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، سب سے پہلے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے، سب سے بعد میں ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں،
اور مخلوق جتنی بھی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے آخر نہیں ہے، ان کے اوپر عدم آتا ہے۔ والظاہر، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بتلایا کہ لیسا فوقک شیء، کہ آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے اوپر سے مطلب آپ سے کسی کا رتبہ، کسی کی طاقت، کسی کی اتھارٹی آپ کے اوپر نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر مسلط ہو اور آپ کے اوپر جو ہے کیا نام ہے کسی کا تسلط ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہی سب کے اوپر غالب ہے، سب کے اوپر آپ ہی کا تسلط ہے۔ جیسے سورہ نمل میں آیت آتی ہے یخافون ربهم من فوقہم، کہ یہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر وہ اللہ کا کنٹرول سمجھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر کے معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں کہ لیس فوقک شیء، کہ آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فوق سے مراد یہاں پر حصی فوق نہیں ہے، جیسے ہمارے عرف کے اندر جو ہے ہم انسانوں کے عرف میں فوق اس کو کہا جاتا ہے جیسے چھت ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ انسانی احساسات والے الفاظ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کے لیے جو معنی ہیں وہ معنی اللہ کے لیے ثابت نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی مفہومات سے اور انسانی تشبیہات سے پاک ہیں۔ تو بہرحال الظاہر کہ معنی آپ علیہ السلام نے یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائق ہیں سب چیزوں پر۔ والباطن لیس دونک شیء، خود آپ علیہ السلام نے تفسیر کی کہ آپ سے اور پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے تو کوئی اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتا، کوئی اللہ کی ذات کی حقیقت کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ بعض جو ہے فرقہ مجسمہ تھے اور مشتبہ تشابہات جو دینے والے تھے، تو یہ لوگ جو ہے یہ علیاذ باللہ اس بات کی طرف گئے تھے کہ اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کی کن اور حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات باطن ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس دونک شیء، کہ آپ سے ورے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے یعنی کائنات میں آپ کے وجود پر اور آپ کی صفات پر اور آپ کے افعال پر اتنی چیزیں جو ہے دلالت کرتی ہیں کہ اتنا مطلب آپ ظاہر ہیں دلائل کے اعتبار سے کہ جتنی کوئی اور چیز ظاہر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب سورج ہے تو سورج کے ظہور پر اس کی دھوپ وہ دلالت کرے بھائی چلو ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اس سے پتہ لگا کہ آسمان پہ سورج ہے، تو سورج کے موجود ہونے کی ایک دلیل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر تو سورج اپنی دلیل ہے، دھوپ اپنی دلیل ہے، دھوپ کا اتراؤ چڑھاؤ اپنی دلیل ہے، چاند اپنی دلیل ہے، چاند کا جو ہے اتراؤ چڑھاؤ اس کی روشنی اپنی دلیل ہے، یہ دیوار اپنی دلیل ہے، پہاڑ اپنی دلیل، یہ درخت، یہ شجر حجر اور یہ حیوانات، یہ سب اپنی دلیل ہیں۔ تو اللہ کے وجود پر تو اتنے ادلہ ہیں ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر لمحے کے اندر، کہ جتنے کسی اور چیز پر نہیں ہیں۔ تو کثرت ادلہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ظاہر ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل پوشیدہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات اضافیہ کا بیان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کلیات کو بھی جانتے ہیں اور جزیات کو بھی جانتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ اور بعض روافض سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کلیات کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہر جزی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلی میں سے، صفات ذاتی میں سے ہے۔ تخلیق، پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذات ہے، اور یہ قدرت کی ایک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ 6 دنوں سے مراد وہ اللہ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں۔
اس لیے کہ ایک آیت میں آتا ہے فی کالف سنۃ مما تعدون ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن 1000 سال کا ہے۔ دوسری آیت سورہ معارج کی ہے کہ فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو اگر 50,000 سال کا لگائیں تو پھر اس حساب سے یہ بن جاتے ہیں تقریباً 3 لاکھ دن بنتے ہیں، اور اگر جو ہے 6,000 کا اعتبار کریں تو 6,000 دن بنتے ہیں۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے یہ جو 6 دن ہیں یہ دن کون سے دن تھے اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ اس لیے کہ ہمارے عرف کے اندر تو دن اس کو کہتے ہیں سورج نکلا اور غروب ہو گیا، اس کو دن کہتے ہیں، اور اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں، تو اس کا طلوع اور غروب کا کیا معنی ہے؟ تو یہ 6 دن کے اندر جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، ابتدا اس کی اتوار سے ہوئی تھی اور اختتام اس کا جو ہے وہ جمعے کے دن ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے اندر بلکہ لمحے کے اندر یہ اس کائنات کو عدم سے وجود دے دیتا۔ 6 دن کے اندر اس کائنات کو تدریجاً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مفسرین فرماتے اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے تدریج کو داخل کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہو کہ کائنات میں ہمارے اس نظام کے اندر کوئی بھی چیز ایک ہی سیکنڈ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو اپنے کمال تک پہنچنے میں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ جوان ہوتے کے لیے، اور ایک چھوٹا سا پودا ہے وہ درخت بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ تدریج اس کائنات کے اندر، اس کی سرش کے اندر اور فطرت کے اندر داخل کی گئی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، تو لہذا جب پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے عرش پر۔ استوا کے کئی معنی آتے ہیں، قائم ہونا استوا کے معنی آتے ہیں، متوجہ ہونا ثم استوى الی السماء فسواہن، استوا کے معنی استولا غالب ہونے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی جو ہے لغت کے اعتبار سے اس کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شان استوا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے استوا کیا۔ ایسا استوا نہیں ہے جیسے کہ انسانوں کا استوا ہوتا ہے۔ انسان کے متعلق جب یہ کہا جائے زید استوى علی العرش، زید جو ہے اپنے تخت کے اوپر برابر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم تخت کے اوپر جو ہے جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ گیا۔ یہ جو مفہوم ہے یہ مخلوق کے لیے ایک حصی مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرح حصی مفہومات سے پاک ہے، اس کی صفات اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے ایسا مفہوم ثابت کیا جائے کہ جو مفہوم جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کی آیت کے متعلق اسلاف کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ متشابہات میں سے، اور اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش تخت کو کہتے ہیں، اور یہ عرش ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور کیا نام ہے اس کی صفات کی یہ زبردوج اور یاقوت وغیرہ ان چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور 8 فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے یا 4 فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی یہ تفصیل عرش کے متعلق ہے، یہ عرش تخت کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر مستوی ہو گئے۔ کیسے مستوی ہوئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایسے مستوی نہیں ہوئے جیسے کہ میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور مستوی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے استوا سے پاک ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مجسمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاض باللہ تخت کے اوپر بیٹھے ہیں اور عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہیں۔ یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس عقیدے سے بری اور بیزار ہے اور ہمیشہ اس کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اس کے منکر کو امام ابو حنیفہ کافر سمجھتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر اللہ ہے کما ہوا شان ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ عرش کے اوپر ایسے مانتے جیسے مخلوق کا جو ہے ایک حصی جو ہے مفہوم ہوتا ہے،
بیٹھنے والا، وہ بیٹھنے والے مفہوم کے اعتبار سے مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استوا ہے، لیکن کیسا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بس ہم اس لفظ کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ تو استوا کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، مخلوق کی طرح ہونے والے استوا کے ہم انکار کرتے ہیں۔ یعلم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کلیات کا علم بھی ہے اور جزیات کا۔ فلاسفہ اور روافظ کا رد کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا علم بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، اس کو جو زمین میں داخل ہو رہی ہے، ولوج کہتے ہیں دخول کو، زمین میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے، پانی کے قطرات داخل ہو رہے ہیں اور بیج داخل ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مردے جو ہے وہ زمین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو بھی چیز زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یہ پھل پھول پودے وغیرہ جو بھی نکلتے ہیں اس میں سے اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، بارش اترتی ہے، اولے اترتے ہیں، آفتیں اترتی ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، آیات اترتے ہیں، اور فرشتے اترتے ہیں، یہ سب کی سب چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ وما يعرج فیہا، اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہے، جیسے انسان کے اعمال ہو گئے اور انسان کے کیا نام ہے تسبیحات ہو گئی، اور اسی طریقے سے فرشتے ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ جملہ لا کر اس ثم استویٰ میں وہ جو حصی استوا تھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تردید اور نفی فرما دی کہ ثم استویٰ علی العرش میں جو اس طرف ذہن جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ایک حصی مفہوم ذہن میں آتا تھا، اس کی تردید فرما دی۔ فرمایا نہیں، وہ معکم، اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ بس جو بھی جملے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بتلائے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے بتلائے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے بتلایا، یعنی مخلوق کی طرح ہونے کی نفی فرماتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء کے اوپر ہمارا اعتقاد ہے۔ جو مجسمہ فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو یہ تعویل کرتے ہیں یہ ان کے پیچھے ان کا یہ ذہن ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے کہ عرش پر ہوگے تو پھر وہ زمین پر نہیں ہوگے، آسمان پر نہیں ہوگے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حصی معنی ہے، مخلوق والا معنی ہے۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھا ہے کہ جو مخلوق ایک جگہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فرقہ مجسمہ کا نظریہ ہے اور یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ جو ہے آسمانوں میں بھی ہے، جیسے سورہ انعام کے اندر ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ زمین میں بھی ہے، اور جیسے سورہ انعام میں وَفِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ مشرق میں ہے، اللہ مغرب میں، اللہ شمال میں ہے، اللہ جنوب میں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان اس شخص کو ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو یہ جو جملہ لایا ہے بقول امام راضی کے، یہ ثم استویٰ علی العرش کے اندر جو حصی مفہوم پیدا ہو رہا تھا استوا کا، اس کی تردید ہو گئی اس کے ساتھ۔ تو لہذا اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا دیں، اس لیے کہ فرقہ مشبہہ جو ہے آج کل بھی لوگوں کے اندر اس قسم کے گمراہ کن نظریات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اچھا، اور پھر اسلاف کی طرف جھوٹ بھی منسوب کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کا یہ عقیدت، فلاں کا یہ عقیدت، فلاں کا یہ عقیدت، یہ سب جھوٹ ہے۔ اکثر اس میں سے کیا نام ہے جھوٹی باتیں ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو جھوٹ تھی اور اس سے بعض نیک لوگ بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کو نقل کر دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، تو اس غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے نقل کر دیا۔ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور جو ہے لوٹ کر جانے ہیں۔
یولج اللیل فی النہار واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت مقرر کہا جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ کا تسلط جیسے زمین پر ہے اور اللہ کی قدرت جیسے زمین پر ہے، ایسے اللہ کا تسلط زمانے پر بھی ہے۔ زمانہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول زمانے پر کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، زمانہ بھی اللہ کی کنٹرول میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، مخفی چیزوں کو بھی۔ تو یہاں تک اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کی صفات کا بیان ہوا۔ اب یہ اللہ جس کا آپ کے سامنے تعارف ہو چکا، جو آپ کا معبود ہے، ہم سب کا معبود ہے، ہمارا پالنہار اور رب ہے، آمنوا باللہ، اس کی باتوں کے اوپر یقین کرو، اور رسول، اور اس نے جو قاصد بھیجا ہے اور اس قاصد کے ذریعے اپنی جو باتیں بتائی اس پر یقین کرو، اس کی باتوں پر اور اس کے قاصد کی باتوں کا یقین کرو۔ جہاں پر یہ تمہیں کہہ رہے جاؤ وہاں پر جاؤ، بظاہر وہاں پہ آپ کو ناکامی نظر آ رہی لیکن اس میں کامیابی ہے۔ جہاں پر کہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، بظاہر آپ کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن وہاں پر آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کی بات کا یقین کرو، اپنے حواس کا یقین نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی بات کا یقین کرو، اپنے مشاہدات کو جھٹلاؤ، اپنے تجربات کو جھٹلاؤ، اپنے جو ہے عقلوں کو جھٹلاؤ، اللہ اور رسول کی بات پر یقین مستحکم کرو۔ تو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر آپ کہتے ہیں ہمارا تو یقین ہے، تو ٹھیک ہے، یقین کا ثبوت تو وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو اللہ کی اس بات پر کہ خرچ کرنے سے جو ہے آپ کا مال بڑھے گا، خرچ کرو، پتہ لگے گا یقین ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں جی میں یہ پتہ لگا یقین نہیں ہے نا۔ اگر یقین ہوتا آپ کو اللہ کی بات پر کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دے گی۔ تو اگر اس پر یقین ہوتا تو پھر آپ لوگ خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ خرچ نہیں کر رہے تو مطلب تمہیں اللہ کی بات اور رسول کی بات پر یقین نہیں ہے، ٹیسٹ ہے تمہارا، خرچ کرو۔ اور پھر خرچ کرنے کا بھی اللہ حکم دے رہے ہیں، مما جعلکم، اس مال میں سے کہ بنایا اللہ نے تم کو، مستخلفین فیہ، اس میں نائب بنایا ہے۔ یہاں پہ حسن بصری فرماتے پہلے لوگوں کا نائب بنایا ہے۔ پہلے یہ مال کسی اور کے پاس تھا، وہ مرکب گئے، ان سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، ان سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس، تو پہلے لوگوں کا نائب تمہیں بنایا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ایک دن آئے گا اور یہ تمہارے ہاتھ سے بھی یہ مال چلا جائے گا، لہذا اس بات کو دیکھ لو کہ یہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کے ہاتھ میں مال دیا گیا ہے، اور اس سے اپنی آخرت بنا لو، اپنے ایمان کا ثبوت اس سے پیش کر دو، ورنہ ایک وقت ایسے آنے والے کہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ اور دوسرا معنی مستخلفین کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے تمہیں نائب بنایا گیا ہے، یہ اللہ نے تمہیں نائب بنایا، مال اللہ کا ہے۔ جیسے سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، تمہیں صرف ایک خزانچی کے طور پہ اور ایک خازن کے طور پہ اور ایک امانت دار کے طور پہ تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اور اب تمہیں جس کا مال تھا اس نے حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہوں پر خرچ کرو۔ تو جس مال میں تمہیں اللہ نے نائب بنایا ہے اور تو وہاں پر اللہ کا مال خرچ کرو، مال تمہارا تو نہیں ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے، مال تو اللہ کا ہے۔ تو جہاں جو اللہ کا مال ہے جہاں پر وہ خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہاں پر خرچ کرنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ تو یہ دونوں معنی مستخلفین کی کیے گئے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، ہاں جنہوں نے ثبوت دے دیا، یقین کیا اللہ کی بات کا تم میں سے، اور یقین کا ثبوت پھر انہوں نے دیا کہ خرچ کیا، تو اللہ فرماتے لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کو بدلہ ملے گا، پھر تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑا، ہاں بدلہ ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اس بات کی طرف کہ تم اپنے رب کا یقین کرو۔ رسول تمہارے اندر موجود ہے اور رسول کی تعلیمات تمہارے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام میں رسول تھے، ہمارے میں رسول کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول
اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بات پہنچوا دی، اور اللہ کے رسول تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے کہ تم اللہ کی بات کا یقین کرو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور بالتحقیق اس نے تم سے عہد بھی لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو اور تم اس عہد کے اندر واقعی سچے ہو جو عہد تم نے اللہ کے رسول کو دیا تھا۔ مسلمان ہوتے تھے تو مسلمان ہوتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ بایعنا علی السمع والطاعۃ، ہم نے بیعت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، کہ خواہ جو ہے تنگی کا معاملہ ہو، فی العسر والیسر، خواہ وہ تنگی کا معاملہ ہو یا کشادگی کا معاملہ ہو، خواہ وہ چستی میں ہم ہو یا سستی کے اندر ہو، خواہ بھوک افلاس میں ہو یا فرحت میں ہو، ہر حال میں ہم آپ کی جو ہے اطاعت کریں۔ یہ جو تم لوگوں نے عہد کیا، اور ہر وہ شخص جو مسلمان ہوتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے شعوری طور پر، اور جب بالغ ہوتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ تو جب تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، تو پھر اس مومن ہونے کے باوجود اللہ کی باتوں کا یقین نہ کرنا، یہ تو عجیب تناقض والا جو ہے آپ کا ذہن ہے، اور عجیب جو ہے آپ کیا نام ہے تضادات کے شکار ہو چکے ہو۔ ایک طرف کہتے ہم مومن ہیں، یعنی ہم اللہ کی بات کا یقین کر رہے ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے آپ پھر اپنے ایمان کی تردید کر رہے ہیں، تو تم کیسے مومن ہو؟ تو لہذا اخذ میثاقکم سے مراد یہ عہد ہے جو ہر مسلمان دیتا ہے کلمہ طیبہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ اور بعض علماء نے کہا قد اخذ میثاقکم، اخذ سے مراد جو ہے اخذ کا فاعل اللہ ہے، اور میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر کل بنی آدم سے لیا تھا، جس کا ذکر 90 سپارے کے اندر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، وہ عہد بھی بعض لوگوں نے مراد لیا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو تیسرے سپارے کے اندر جو آخری رکوع ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا اہل کتاب سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اور ان کے ذریعے پھر ان کی امتوں سے کہ اگر تمہارے پاس رسول آ جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو یہ مختلف عہود ہے، تو یہاں پر مختلف عہود مراد لیے گئے ہیں۔ بعضوں نے عہد الستو مراد لیا ہے، بعض نے وہ عہد جو انبیاء اور انبیاء کے توسط سے امتوں سے لیا گیا، اور بعضوں نے وہ عہد جو کہ ہر مسلمان اللہ کے ساتھ کرتا ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں، اور زیادہ مناسب یہی ہے، اس کے سیاق سباق کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ان کنتم مؤمنین والذی ينزل علی عبدہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یقین کرو، وہ اللہ، وہ صفات جو اوپر ذکر ہوئی وہ صفات تو ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسی طرح آپ کی روحانی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے ینزل علی عبدہ آیات بینات، جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے۔ بندے سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں جو ہے اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال دے۔ یخرجو کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے تیسرے سپارے میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجو من الظلمات الی النور، یا یخرجو کا فاعل عبد بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو بہرحال اللہ بھی اندھیریوں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے، اور اس کے قاصد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیخرجکم، اندھیریوں سے، شرک کے اندھیریوں سے، بدعات کے اندھیریوں سے، گمراہیوں کے اندھیریوں سے توحید کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہاری جسمانی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحانی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں، تو ایسے اللہ کی بات پر آپ یقین کرو۔ اب جو یہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو، اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی کا رحم ہے تم پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو یہ حکم دیا ہے، در حقیقت تم سے کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ رحم ہے، اور اس کے ثمرات اور اثرات تمہیں دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ملے گی۔
وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، ایک تو انفاق مطلقاً تھا کہ ٹھیک ہے آپ خرچ کریں، غریب و غرباؤں کو بھی دیں، صدقات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، دیگر امور بھی خرچ کریں، لیکن خاص کر آپ نے خرچ کرنا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنا جو ہے یہ خرچ کرنے کے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس صورت کا موضوع بھی یہی تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وراثت یعنی یہ سارا کا سارا مال، خواہ وہ آسمانوں میں یا زمین میں ہو، یہ سب کا سب باقی رہنے والا ہے، اللہ ہی کی ملکیت کے اندر باقی رہنے والا ہے۔ آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے سے آپ اپنی آخرت بنا لو، ورنہ یہ سارا کا سارا مال اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی ملکیت میں واپس جانے والا ہے، اور تمہاری جو ظاہری ملکیت ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ میراث اللہ کی اور اس کی ہے، لہذا آپ کے پاس جو مختصر سے وقت کے لیے 10 20 سال 50 سال کے لیے مال دیا گیا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے اندر خرچ کر دو، ورنہ لوگ تھے اربوں خربوں روپے ان کے پاس تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہ مال جو ہے ان کا ایسے ہی ضائع، اور جیسے جو ہے کیا نام ہے لیبیا کے صدر تھے کرنل قذافی، اس کے 34 جو ہے خرب ڈالر وہ باہر کے بینکوں کے اندر فریز کر دیے گئے۔ تو اب اگر وہ یہ 34 خرب ڈالر مسلمانوں کی اور دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اس کا درجہ، لیکن اس نے کیا کیا، یہ سارا کا سارا مال جو ہے باہر کے بینکوں کے اندر جمع کیا، اور وہ سارا کا سارا مال اب کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تمہارے کو جو مال اللہ نے دیا ہے کچھ وقت کے لیے، اس کو اپنے عاقبت اور آخرت بنانے کے لیے اعلاء کلمت اللہ میں لگاؤ۔ تو ایک معنی تو میراث کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سب چیزیں اس کی ملکیت کے اندر ہے، تو وہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا جب تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، عقل نہیں ہے تم میں، شعور نہیں ہے، جو اتنا بڑا شہنشاہ اور اتنا بڑا بادشاہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گندے جیسے کیا نام ہے کٹورے سے چند قطرے جو ہے وہ کسی کو پلا دو، اور اس بادشاہ کے پاس نہر فرات موجود ہے، اس کے پاس دجلہ کی نہر موجود ہے، اس کے پاس میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 1-2 قطرے کسی غریب کو پلا دو کھلا دو، تو وہ اس بادشاہ سے تم یہ توقع نہیں رکھو کہ جب اس بادشاہ کو حکم مان کر میں اپنے گندا پانی کسی 1-2 قطرے کسی کو دے دوں گا تو یہ بادشاہ مجھے دجلہ اور فرات کے نہروں سے سیراب نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی تو عقل اور شعور سے کام لو کہ جو ذات آپ کو یہ حکم دے رہا ہے اس کی طاقت دیکھو، تو اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت، لہذا اس مال کو خرچ کرو اور اپنی آخرت بناؤ۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، خرچ کرنے کے اندر جلدی کرو، ورنہ حالات صحیح ہو جائے گے اور مسلمانوں کو جب غلبہ حاصل ہو جائے گا پھر اس وقت خرچ کرو گے، لیکن اس خرچ کرنے پر پھر آپ کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ جو اجر اور ثواب اس وقت ملے گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ جب دین کے اندر دین کو اس کی ضرورت ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، دشمن ہو، ایسے موقع پر انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا شخص اور ایسے موقع پر جہاد کرنے والا شخص، اس کا درجہ تو لازمی بات ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا درجہ ان مجاہدین سے اور ان خرچ کرنے والوں سے لاکھوں درجے افضل ہوگا کہ جو ایسے موقع پر خرچ کریں کہ جب جو ہے حکومت اسلامیہ قائم ہو چکی ہو اور امن اور امان ہو چکا ہو اور اتنی ضرورت مال اور دولت کی نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام کی 2 کیٹیگری کی گئی تھی کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا ان کا درجہ افضل ہے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ان کا درجہ ان سے کم ہے۔ اور کیا نام ہے یہی حال من قبل الفتح، فتح کو عام رکھیں کہ ہر وہ جب فتح یعنی کشادگی آ جائے اللہ کی طرف سے اور تحریک کامیاب ہو جائے تو تحریک کی کامیابی اور کشادگی کے بعد جو لوگ خرچ کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو تحریک کے ابتدائی دور کے لوگ ہوں۔
تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے۔ تو فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ بھی لے سکتے ہیں آپ علیہ السلام، یہ پھر ایک مصداق ہو جائے گا، اور فتح کا عام معنی لے لے کشادگی آنے سے پہلے۔ تو جنہوں نے کشادگی آنے سے پہلے جو ہے وہ خرچ کیا، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ بڑے درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد کہہ لیں یا فتح کے بعد، کشادگی آنے کے بعد، اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ان کے درمیان درجات کا تفاوت تو ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی موت ایمان پر ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کوئی عمل جو ہے، بہت کم عمل ہے کہ جن کے اوپر جو یہ بشارتیں ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو، یہ ایسا عمل ہے، یہ ہو گیا۔ اور تسبیحات وغیرہ ہوگی جیسے حدیث میں کہ اس پر یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا شخص، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان مال لگانے والے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی جو دو جماعتیں بنائی گئی ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے، جیسے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور عشرہ مبشرہ، اور جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک تھے، بدر کے شرکاء، احد کے شرکاء، احزاب کے شرکاء، یہ ان جنگوں کے جتنے شرکاء ہیں یہ، اور فتح مکہ کے اندر جو شرکاء، یہ سارے کے سارے افضل اور اعلیٰ ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام میں سے خواہ وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ جو ہے وہ جنت کا کیا ہے، اور ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر جو ہے سورہ اس کی انبیاء کی آیت بھی ملا دی جائے کہ جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ تو اس میں ہر ایک صحابی کی فضیلت آ گئی، اور اسی کے اندر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی فضیلت بھی آ گئی، ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی آ گئی کہ یہ حضرات اگرچہ فتح مکہ کے بعد ایک قول کے مطابق مسلمان ہوئے تھے، ایک قول کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ہو چکے تھے، اور ایک قول پر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو بہرحال اگر فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے والد اور والدہ، ان کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت بھی ان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ کے جملے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ باقی جو روافض ہیں تو وہ روافض جو ہے وہ تو صرف حضرت معاویہ نہیں، بلکہ وہ تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں۔ اس لیے اور کیا نام ہے، ان کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کوتاہی یا ان کے والدین کے متعلق گستاخانہ کلمات کہنا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغض صحابہ سے ہم ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے